السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے، سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی مولا علی کی، مولا نے آواز دی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی، کہا یا علی مقابلہ کیجئے۔ مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں ہیں، یہ درخت کی ٹہنی۔ مولا نے ٹہنی اٹھائی، ٹوٹی، مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ پھینکی۔ جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی، اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے۔ جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف۔ جنگ احد، اور جب ایسا مرحلہ آیا تو یہ واحد جنگ ہے کہ جس جنگ میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جی تلوار ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے مولا نے اپنا دفاع کیا، دشمن کا مقابلہ کیا۔ پھر علی کا نیزہ ٹوٹ گیا تو علی نے ایک چھڑی اٹھائی، ایک لکڑی اٹھائی۔ اب آپ خود سوچئے کہ کتنی مشکل جنگ ہو گئی، اور جب اس چھڑی سے بھی ایسے ہی لڑ رہے تھے جیسے تلوار سے لڑ رہے ہو، تو فوراً جبریل ذوالفقار لے کر آئے۔ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی، اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف۔ ویسے تو ایسے بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے اسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا۔ باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی، 4 انگلی تک، صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک، مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے۔ جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے۔ نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے، میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا، حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے۔ مسلم شریف میں 639640 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ، یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں، بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں، اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpak.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309، کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ ہم کہتے ہیں، درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا۔ بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد
یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا. یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان, اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی, پھر حضرت حسن کو ملی, پھر حضرت حسین کو ملی. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی. وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے. وہ قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث, آل امیہ, وہ آپ سے چھین نہ لے. اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے, جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار, لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں, اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی, یہ اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں. ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.